العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان وفد عبد القیس، یقیناً وفد عبد القیس کا وفد، لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قال، تو کہنے لگے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، پوچھا کون لوگ ہیں، او من الوفد، یا وفد کون سا ہے، قالوا ربیعۃ، کہنے لگے کہ ہم ربیعہ کے لوگ ہیں، قال مرحبا بالقوم او بالوفد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، تم کشادہ جگہ پر پہنچے ہو، بالقوم او بالوفد، یا راوی کو شک ہے، قوم فرمایا یا وفد فرمایا، غیر خزایا ولا ندامہ، اس حال میں کہ تمہارے لیے نہ کوئی رسوائی ہے اور نہ ہی کوئی پشیمانی اور شرمندگی ہے۔ قالو، وفد کے لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا لا نستطیع ان نأتیک الا فی الشہر الحرام، ہم آپ کے پاس جب جی چاہیں آ نہیں سکتے، ہم آپ کے پاس اشہر حرم میں ہی آ سکتے ہیں۔ وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ ہے، قبیلہ پڑتا ہے، فمرنا بامر فصل، آپ ہمیں کوئی فیصلہ کن یا قطعی یقینی بات بتلائیے، نخبر به من وراءنا، کہ ہم جو لوگ ہمارے پیچھے ہیں، یعنی ہمارے مقام پر ہیں، انہیں اس سے مطلع کریں، وندخل به الجنۃ، اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ وسألوه عن الاشربۃ، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پینے کے برتنوں کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، فأمرهم بأربع ونہاهم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم فرمایا، ونہاهم عن اربع، اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ امرهم بالایمان، ان کو حکم دیا ایمان کا، اللہ کے اوپر، باللہ وحدہ، صرف ایک اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا، قال، فرمایا، اتدرون ما الایمان، جانتے ہو ایمان کیا ہے، من ایمان باللہ وحدہ، محض اللہ پر، صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بخوبی جانتا ہے، قال، آپ نے فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، وإقام الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، وصیام رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، وأن تعطوا من المغنم الخمس، اور مال غنیمت میں سے خمس کو ادا کرنا، ونہاہم عن اربع، اور ان کو 4 چیزوں سے روکا، عن الحنتم، حنتم ایک برتن ہوتا ہے، تومبی کے استعمال سے، تومبی، کدو کو اندر سے گودا نکال لیا جاتا ہے اور اس کا برتن بنایا جاتا ہے، اس کو تومبی کہا جاتا ہے، تو 4 برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا، ایک تو جو ہے لاک کیے ہوئے برتن
سبز رنگ کی ٹھلیا، والدبائی عن الحنتمی سبز رنگ کی ٹھلیا، والدبائی اور تومبی، والنقیری اور کھجور کے کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئے برتن، اور اخیر میں فرمایا والمزفتی اور تارکول پھیرے ہوئے برتن سے۔ یاد رکھیے عن الحنتمی، حنتم ٹھلیا، گھڑا، مٹکا جس کو بولتے ہیں، اب وہ چاہے سبز ہو، سرخ ہو، یا مطلق جو ہے ٹھلیا گھڑا، حنتم۔ والدبائی تومبی، تومبی میں نے بھی بتایا کدو کے اندر سے گودے کو نکال لیا جاتا ہے، اور جو اس سے جو برتن بناتے ہیں اس کو تومبی بولتے ہیں۔ تیسری چیز ہے والنقیری، یہ کھجور کے درخت کی کھوکھلی جڑ سے برتن بنائے جاتے ہیں۔ المزفتی ایسا برتن کہ تارکول یا اس قسم کی کوئی جو ہے تیل لگا کر اس کے مسامات کو بند کر دیا جاتا ہے، ایسا برتن۔ وقال احفظوہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشی کر لو۔ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور اپنے پیچھے والے لوگ جو ابھی یہاں حاضر نہیں ہوئے ہیں، یہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کو یہ ساری باتیں بتلا دو۔ متفق علیہ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِی، الفاظ بخاری کے ہیں۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ نام تو آپ جان ہی چکے ہیں، اس میں گرامی عبداللہ ہے، والد کا نام عباس ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خیر الامت کے لقب سے مشہور ہیں۔ سال ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا تھا، جس کی یہ تاثیر تھی کہ حضرات صحابہ کے مابین بحر العلوم کے لقب سے مشہور ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت ہی قیمتی دعاؤں سے نوازا تھا، علم کی اور فقہ کی اور بھی جو ہے اچھی دعاؤں سے آپ علیہ السلام نے ان کو نوازا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جو اختلافی مسائل ہوا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس ہی کی طرف رجوع فرماتے تھے اور انہی کے فیصلے پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے تھے، کم سن تھے، سب سے کم عمر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابن عباس عمر کے ادھورے اور عقل کے پورے ہیں، عمر کے ادھورے اور عقل کے پورے ہیں۔ آپ کی وفات سن 68 ہجری میں بمقام طائف ہوئی ہے۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے تقریباً 71 برس کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر ایک قول کے اعتبار سے صرف 13 برس کی تھی۔ اور ایک مزید بات یاد رکھیں کہ انہوں نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھا، اسی لیے آخر عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں جب میں ابن عباس کو دیکھتا تو کہتا کہ اجمل الناس، جب وہ گفتگو کرتے تو میں کہتا افصح الناس، جب وہ حدیث بیان کرتے تو میں کہتا اعلم الناس۔ آپ گورے رنگ کے تھے، طویل دراز قد تھے، جسیم لہیم شہیم، جسیم بھی تھے اور وسیم بھی تھے، خوبصورت بھی تھے۔ آپ کی جو ہے بال وفرا تھے اور آپ اس پر خضاب کیا کرتے تھے مہندی سے۔ جی، ان وفد عبد القیس، وفد وافد کی جمع ہے،
کہتے ہیں نمائندے کو وفد کہا جاتا ہے، یا وہ معزز اور منتخب جماعت جو کسی بڑے کی ملاقات، جیسے حاکم وقت یا بادشاہ کی ملاقات کے لیے جائیں، ایسے لوگوں کو وفد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وفد عبد القیس یہ بحرین کے رہنے والے تھے۔ اس قبیلے کا تاجر جس کا نام منقذ بن حیان ہے، مدینہ منورہ میں کپڑے لا کر فروخت کیا کرتے تھے، اس کی تجارت کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو منقذ سے بحرین کے احوال دریافت فرما۔ اسی طریقے سے بحرین کے شرفاء اور رؤساء کے حالات نام بنام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھے۔ بالخصوص جو قبیلے کے سردار تھے حضرت منذر بن عائذ الاشج، ان کا حال پوچھا، اور یہ منذر منقذ کے خسر تھے۔ منقذ کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ انہیں کس طرح جانتے ہیں، نہ آپ کی ملاقات، نہ آپ بحرین تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منقذ کو دعوت اسلام پیش کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منقذ کو سورہ فاتحہ اور سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی سورہ علق سکھلائی۔ منقذ جب اپنے وطن جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کے نام خطوط روانہ فرمائے۔ چنانچہ جب منقذ وطن پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ موقع کے منتظر رہے۔ البتہ نماز کے وقت گھر میں نماز ادا فرما لیتے، اور ان کی بیوی جو منذر کی بیٹی تھی اس نے اس کا تذکرہ اپنے والد سے کر دیا۔ بہرحال ہوتے ہواتے انہوں نے تمام سرداروں کے خطوط ان کے پیش کیے اور انہیں سب نے پڑھا اور سب داخل اسلام ہو گئے۔ ان میں سے 14 لوگ سفر کر کے مدینہ آئے۔ جیسے ہی مدینہ قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا اتاکم وفد عبد القیس خیر اہل المشرق وفیہم الاشج، اور ایک روایت میں ان کی تعداد 40 بتلائی گئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اختلاف ہو گیا، ایک میں 14 ایک میں 40، تو تطبیق دی جا سکتی ہے کہ یا تو دونوں وفد الگ الگ ہے، پہلے وفد میں 14 بعد میں جو ہے 40، یا یہ کہ وفد اگر ایک ہی ہے تو 14 جو تھے وہ شرفاء اور رؤساء تھے، باقی ان کے جو ہے تابع تھے۔ من القوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون لوگ ہیں، او من الوفد، یہ راوی کا شک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ یہ پوچھنے کا مقصد کیا تھا، من القوم یا من الوفد؟ اس سوال کا مقصد استیناس تھا، اپنے سے مانوس کرنا، آنے والوں سے انسیت پیدا کرنا۔ اس مقصد کے تحت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا۔ قالوا ربیعۃ، تو وفد میں سے کسی نے جواب دیا کہ نحن ربیعہ، ہم ربیعہ کے لوگ ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد، ای اصاب الوفد رحبا واسعة یا اتى القوم موضعا واسعا، وفد کشادہ جگہ پہنچا یا قوم ایک کشادہ مقام پر آئی۔ مرحباً جیسے کہ ابھی میں نے بتایا اصابہ فعل مقدر کا مفعول ہے، اور یہ جملہ بھی مرحباً بالقوم یا مرحباً بالوفد، اس کا مقصد بھی تانیث اور ازالہ حزن، تو تانیث اور ازالہ حزن کی غرض سے یہ مرحبا کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مرحبا کہنے والے
سیف بن ذی یزن ہیں۔ غیر خزایا، غیرہ کی راہ پر نصب پڑا جائے گا، یہ وفد سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ خزایا یہ خزیان کی جمع ہے، اور خزیان کے معنی آتے ہیں ذلت کے، رسوائی کے۔ ولا ندامہ، ندمان کی جمع ہے جو نادم کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ قبول اسلام میں توقف نہیں کیا، تاخیر نہیں کی، اور جس کی وجہ سے ان کے ساتھ قتل قتال کی نوبت نہیں آئی اور قید و بند سے سابقہ نہیں پڑا، جس کی وجہ سے ذلت، رسوائی، پشیمانی کا ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے غیر خزایا ولا ندامہ کہا گیا، نہ دنیا میں جو ہے ذلت رسوائی، نہ آخرت میں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور عزت و تکریم سے نوازا۔ قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں جب چاہیں حاضر نہیں ہو سکتے، البتہ ہم اشہر حرم میں آ سکتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ترجمہ کیا اشہر حرم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الشہر پر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، تو ایک مہینہ مراد نہیں ہے بلکہ جنس شہر مراد ہے، اور آپ جانتے ہیں اشہر حرم 4 ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 تو پے در پہ ہیں، ذو قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا ہے رجب مضر۔ ان 4 مہینوں میں آپ جانتے ہیں کہ کفار مشرکین بھی قتل قتال کو حرام سمجھتے تھے اور اس سے احتراز کیا کرتے تھے، اسی لیے اس وفد نے بتلایا کہ کفار اور مشرکین مضر کا جو بڑا قبیلہ ہمارے اور آپ کے درمیان پڑتا ہے، ہمیشہ ان سے ہمیں جنگ کا اندیشہ رہتا ہے، ہر وقت ہماری حاضری آپ کے پاس ممکن نہیں ہے۔ یہ قبیلہ مضر وفد عبد القیس کے مقامات اور مدینہ منورہ کے درمیان میں رہا کرتے تھے۔ بیننا و بینک ھذا الحی، یہ جملہ ان نأتیک سے حال واقع ہے۔ من کفار مضر، من یہ تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے اور بیانیہ بھی، اور بیانیہ ہونا ہی اظہر ہے۔ مضارع غیر منصرف ہے۔ فمر بامر فصل، فصل یہ امرن کی صفت ہے، اور فصل یا تو فاصل کے معنی میں ہے، جیسے عدل بمعنی عادل، یعنی فاصل بین الحق والباطل، یعنی ایسی باتیں بتائیے اور ایسے احکام بتائیے جو حق اور باطل کے درمیان میں فاصل ہوں، امر قطعی یا امر یقینی ہو، یا فاصل بمعنی مفصل، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیل ارکان 5 کے ذریعے فرمائی، یا فصل بمعنی مفصول، بمعنی مبین، واضح، کہ آپ کی مراد غیر کی مراد سے بالکل واضح ہو، تو ہمیں واضح اور فاصل یقینی بات بتائیے، احکام بتائیے۔ نخبر به من وراءنا وندخل به الجنت، کہ ہم اپنے ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ یہاں آئے نہیں ہیں ان کو اس سے باخبر کریں اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ بہی میں بہ الجنت، ندخل بہ الجنت میں با سببیہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، جبکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ کے فضل ہی سے جنت میں جائے گا۔ تو یاد رکھیے، جنت میں اصل دخول تو اللہ کے فضل ہی سے ہوگا، البتہ اعمال صالحہ دخول جنت کا ظاہری سبب ہیں۔ جیسے آپ ایک مثال کے طور پر سمجھیے، کھانا کھانا، ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا یہ شکم سیری کا ایک ظاہری سبب ہے، حالانکہ حقیقت میں شکم سیری عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔
حاصل یہ ہے کہ دخول جنت کا اصل اور مستقل سبب یہ فضل خداوندی ہے، عمل سبب مستقل نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دخول جنت بسبب عمل اور عمل بسبب فضل خداوندی، معلوم ہوا کہ دخول بھی بفضل خداوندی ہوا۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، وفد کے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے پینے کے برتنوں کے بارے میں پوچھا۔ اشربہ شراب کی جمع ہے، یہاں میں نے ترجمہ کیا برتنوں، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اشربہ سے پہلے مضاف مقدر ہے۔ سألوه انظروا فی الاشربہ، انظروا فی الاشربہ، فأمرهم بأربع ای بأربع خصال، فأمرهم بأربع، یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ چار چیزیں اہم بالسؤال اور اتم فی تحصیل الکمال ہیں۔ عدد کو تفسیر معدود سے پہلے ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے نفس کو تفصیل کا شوق دلانا، نفس کو تفصیل کا شوق دلانا ہے، تاکہ آپ جانتے ہیں کہ اشتیاق کے بعد جو تفصیل بیان ہوتی ہے اس کا ذہن نشی کرنا یہ انتہائی سہل ہو جاتا ہے۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، بالایمان امرہم بالایمان باللہ وحدہ منصوب ہے حالیت کی وجہ سے، ای واحدا فی الذات منفردا فی الصفات لا شریک لہ فی الافعال۔ یہاں ایک اشکال ہو رہا ہے کہ جب یہ مسلمان تھے تو ان کو ایمان کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب ذہن میں بٹھا لیں کہ ایمان باللہ کا حکم ان لوگوں کے پیش نظر یا ان لوگوں کو پیش نظر رکھ کر دیا گیا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یاد رکھیں، ایمان باللہ کا حکم ان لوگوں کو پیش نظر رکھ کر دیا گیا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وفد نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسی بات بتائیے جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ ہم خود بھی عمل کریں اور من وراءنا جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی اس بات کی تبلیغ کرے، دعوت دیں، اور مسلمان نہیں تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایمان کا حکم دیا، پھر ایمان کی تفسیر اور توضیح آپ نے فرمائی۔ یعنی اس وفد کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، پہلے ان سے شہادتین کا اقرار لیا جائے۔ جب وہ اقرار اور اعتراف کر لیں تو پھر انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ادائے خمس کا حکم دیں، اور تم خود بھی اور وہ بھی اس پر عمل کریں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ۔ اب یہ سوال کیوں؟ دیکھیے، سوال کا مقصد تفریغ اذہان ہے، تفریغ اذہان یعنی ذہنوں کو خالی کر دینا، صاف کر دینا، تاکہ اس کے بعد جو بات کہی جائے وہ اوقاف النفس ہو جائے اور خوب ذہن نشی ہو جائے۔ سوال کا مقصد تشویق بھی ہے، اور تشویق کے بعد جو بات کہی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ اوقاف النفس ہوا کرتی ہے۔ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو لوگوں نے کہا کہ ادباً یہ بات کہی کہ یہ جو ہے ہم آپ سے ہی سننا چاہتے ہیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہاں پر بھی ہوا مبتدا محذوف ہے، ہوا شہادت، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسة۔ اب اس عبارت پر اور بھی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل آپ حضرات کے سامنے مابقیہ باتیں پیش کی جائیں گی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.